اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑھا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عبد الرحمن ہدف میں رمضان مہمان کی اس ٹرانسمیشن میں آپ سب لوگوں کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ جس طریقے سے آپ اپنی محبت سے فیڈ بیک دیتے ہیں اور اس پوری ٹرانسمیشن میں اس وقت ہمارا حصہ ہیں۔ آپ لوگوں کے کافی سوالات ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ لوگ جس طریقے سے ہم سے فرمائش کرتے رہتے ہیں کہ اس کو بلائیں، تو آج ہی آپ کی فرمائش پر ایک مرتبہ پھر ہم نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی ہر دل عزیز نعت خواں کو مدعو کیا ہے۔ مہمانوں سے بھی تعارف کرواتے چلے، لیکن آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ اس وقت 5th جنریشن وار کی سب سے بڑی وجہ ہے تمام مسلم امہ میں، اور وہ ہے فرقہ واریت۔ یہ فرقہ واریت آخر ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ میرا فلانے مسلک سے تعلق ہے، فلانے مسلک سے تعلق ہے۔ کیا ہم بائے برتھ، یعنی کہ اگر میں سنی کا بیٹا ہوں، اگر میرا تعلق اہل تشوف سے ہے، میں اس گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، تو کیا کبھی زندگی میں نے سوچ بچار کی ہے کہ آخر جس فرقے سے میرا تعلق ہے، جس فرقے کے بارے میں میرے والد محترم نے، میری والدین نے، میری ماں نے مجھے بتایا ہے، یا میرے دادا نے مجھے بتایا ہے، میرے بڑوں نے مجھے بتایا ہے، کہ کبھی ہم نے اس کے اوپر بھی تحقیق کی ہے کہ منوعاً باپ کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے ہم چلتے آ رہے ہیں؟ کیا یہ فرما برداری ہے یا پھر ہماری دین سے دوری ہے؟ کیونکہ ہمارا دین بھی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اگر ماں باپ سے اف تک نہیں کہنا، لیکن اگر اسلام کے بارے میں، مذہب کے بارے میں وہ آپ کے اوپر زور ڈالیں تو آپ ان کی بات بالکل نہ مانیں۔ علماء دین اس کے اوپر بڑی زبردست طریقے سے روشنی ڈالتے ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے چند مفہوم رکھے ہیں اور آپ لوگ بخوبی اس بات سے آگاہ ہیں۔ ہم آج فرقہ واریت پر بات کریں گے، اور فرقہ واریت 5th جنریشن وار، ہماری فوج کو اس سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں، ایک میسج ہوتا ہے اور اس میسج کے اوپر نہ جانے کیا کیا جو ہے کوہرام مچ جاتا ہے۔ میں اس کی زندہ مثال ہوں۔ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا، لاہور میں ایک بہت ہی معروف شخصیت کو قتل کر دیا گیا، میں نام نہیں لوں گا، لیکن وہ اس کی وجہ صرف اور صرف فیس بک پر ایک کامنٹ تھی، اور اس کامنٹ باکس سے وہ ایسی چلی کہ وہ کئی زندگیاں لے گئیں، اور ابھی تک سلسلہ یہ تھما نہیں ہے۔ آخر ہم اس فرقہ واریت کی آگ میں کیوں جل رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے بارے میں سیکھنا نہیں چاہتے، یا پھر ہم انتہا پسندی کے اس عالم میں ہیں کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے؟ کیا یہ انا ہے، یا پھر ہماری عزت ہے کہ جس کو ہم کسی بھی طریقے سے داغدار نہیں ہونے دیں گے؟ مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں اور پھر اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ میرے پاس آج ہمارے پروگرام میں پاکستان کی ایک بہت ہی زبردست شخصیت آل رسول ہیں، اور جب گفتگو کرتے ہیں تو دل سے، زبان سے وہ الفاظ جو ہے وہ جھڑتے ہیں۔ آپ کہیں گے دل سے بھی الفاظ جھڑتے ہیں؟ یقیناً جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، اور جو دل سے نکل کر زبان پر آتی ہے وہی دلوں میں سماتی ہے۔ تعارف کرواتا چلو، میرے ساتھ مفتی سید عاشق حسین شاہ صاحب موجود ہیں۔ تمام مسالک کو، مذاہب کو یہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے کرتے ہیں، اور چیئرمین ہیں اتحاد امت کے۔ ماشاءاللہ سے آپ اتحاد امت کے نام سے ہی جان چکے ہوں گے کہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ ایک جگہ پر یکجا کرتے ہیں۔ کتنے کامیاب ہوئے ہیں یہ تو باتوں سے ہم ان سے پوچھیں گے۔ بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا شاہ صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو معاشرتی پہلو ہیں، ہماری سوسائٹی میں بہت ساری چیزیں چلتی آ رہی ہیں، میاں بیوی کے رشتوں میں بگاڑ ہے، کیا اس کی بھی کسی حد تک وجہ یہ فرقہ واریت ہی ہے کہ یہ بگاڑ ہم نے خود سے پیدا کیے ہیں؟ ان تمام تر چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ سندس رانی ایڈوکیٹ موجود ہیں، اور نام سے بھی آپ بخوبی جو ہے وہ جان چکے ہوں گے ماشاءاللہ، کیونکہ ایڈوکیٹ کے نام کے ساتھ جیسے ہی سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک خوف سا آ جاتا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا سندس رانی، یہ بڑا پلائٹ سا نام ہے، یہ شہزادیوں والا نام ہے، ان کا وکالت میں کیا تعلق ہے؟ یہ بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ جی آپ کی تشریف آوری کا ہمارے پروگرام میں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کی فرمائش پر عائشہ رشید موجود ہیں۔ عائشہ آپ کی تشریف آوری کا جی بہت شکریہ۔ عنوان ہے ہمارا فرقہ واریت۔ موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور شاہ صاحب سے ہم پہلا سوال کریں گے کہ شاہ صاحب، جس وقت ہم دیکھتے ہیں ملک میں جب کوئی کوہرام مچتا ہے، کسی بھی معاملے میں کوئی بھی ایشو ہو،
تو جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، جو ہمارے دل کے بہت قریب ہیں، اور ہم شاید کسی اور کے لیے تو اپنی جان قربان نہ کریں، لیکن ہم اپنے علماء کے لیے، اپنے پیر و مرشد کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دینے کے لیے پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں آگ سے بچاتے ہیں اور بڑا افضل کام کرتے ہیں. لیکن ہم اپنی سوسائٹی میں اپنے علماء کو ہی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس سے پہلے کہ میں گلشن قرآن میں جاؤں اور عزیزم عبد الرحمن صاحب جو کہ ہدف ٹی وی کے بہت اچھے ہوسٹ ہیں اور بذات خود ان کا اپنا انداز گفتگو اور رفتار گفتگو دونوں لائق تحسین ہیں، اور یقیناً ہدف ٹی وی کا جو ہدف ہے وہ اس ملک کے اندر سے فرقہ واریت کا خاتمہ اور جو طبقاتی اختلافات ہیں اس میں جو پارٹیشن ہے اس کا خاتمہ کرنا اور انصاف کا بول بالا کرنا، ظالم کا راستہ روکنا، مظلوم کی داد رسی کرنا اور بے سایہ لوگوں کو سایہ مہیا کرنا. یقیناً میں نے تھوڑی دیر بیٹھ کر اس ہدف ٹی وی کے در و دیوار کو جو پڑھا ہے تو مجھے یہی کچھ نظر آیا. میں عبد الرحمن بیٹے سب سے پہلے تو آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ کی ان ابتدائی منازل میں ماشاءاللہ بڑا مچور پن نظر آ رہا ہے آپ کی گفتگو میں، آپ کے سلیقہ و انداز میں. تو ناظرین، رمضان المبارک کا عشرہ رحمت آج اپنی الوداعی گھڑیوں میں داخل ہو چکا ہے، اور یقیناً یہ ایام معدودات اللہ نے کہا چند گنتی کے دن ہیں. اور دیکھیے کہ ہم پہلے سال بھر اس کی انتظار کرتے تھے، پھر کہا آج پہلا دن، آج دوسرا، آج تیسرا، اور پتہ بھی نہیں چلا کہ 10 دن چلے گئے اور 10 دن چلے گئے. اور ایک بات ضرور میں اسے اپنے عنوان کی نکالنا چاہتا ہوں اپنے بیٹے عبد الرحمن کے سوال کے جواب کے طور پر، وہ ہے روزہ. روزہ بذات خود اتحاد امت کی علامت ہے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. شیعہ کا بھی روزہ ہے، دیوبندی کا بھی روزہ ہے، اہل حدیث کا بھی روزہ ہے، بریلوی کا بھی روزہ ہے. یہ امت کا روزہ ہے. روزہ بذات خود قومی یکجہتی کہیے، قومی وحدت امہ کہیے، اتحاد امت کہیے، بین المسالک برج کہیے، روزے نے ہم کو ایک کر دیا ہے. اور اگلی بات رہی کہ اتحاد کتنا ضروری ہے. علامہ تنویر حسین محمدی صاحب یقیناً کئی ایک لیکچرز میں مجھ سے زیادہ خوبصورت گفتگو ناظرین کی نظر کر چکے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ید اللہ علی الجماعت. ناظرین آپ میرے ہاتھ کو دیکھیے، ید اللہ علی الجماعت. اللہ کے نبی نے فرمایا جب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں فرش پر، خدا کی رحمت مسکراتی ہے عرش پر اور مسکرا کر کہتی ہے بندو ان کا اکٹھا ہونا مجھے اتنا محبوب ہے کہ میں اپنی دست رحمت کا سائبان ان کو دیتا ہوں، کیونکہ میں سایہ نامی بلڈنگ کے اندر بیٹھا ہوں جو بے سایہ لوگوں کو سایہ مہیا کرتے ہیں. اور اسی سایہ کا جو یہ این جی او ہے یا جو خدمتگار انسان کے طور پر فریضہ نبھانے والی تنظیم ہے، اس کا ایک پارٹ میرا خیال ہے یہ ہدف ٹی وی بھی ہے. تو اس ہدف ٹی وی میں جو آپ کا ہدف ہے کہ ہم نے بے سایہ لوگوں کو سایہ دینا ہے، سائبان دینا ہے، تو میرے پاک نبی نے فرمایا میرا اللہ سایہ دیتا ہے. اللہ اکبر. میں سایہ کی بلڈنگ میں بیٹھا ہوں تو میں سایہ کی بات کروں کہ بلا علامہ قاری تنویر حسین محمدی صاحب ید اللہ علی الجماعت، جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ اپنے دست رحمت کا سایہ کر دیتا ہے، سایہ کر دیتا ہے. اور پھر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے اندر فرقہ واریت کو اتنا سختی کے ساتھ ناپسند کیا ہے، اتنا سختی کے ساتھ ناپسند کیا ہے کہ آپ میں فلیس منا، اگر تم آپس میں الجھ گئے، دست بگریباں ہو گئے، نہ تم میرے امتی ہو نہ میں تمہارا رسول ہوں. عبد الرحمن بیٹے، ایک سفر میں میرے اور آپ کے آقا کائنات کے راہبر اعظم جناب رسول محترم علیہ الصلاۃ والسلام سفر میں تھے. آپ واپس مدینہ طیبہ طاہرہ کی جانب آ رہے تھے کہ ایک مقام پر پڑاؤ ہوا. اس پڑاؤ میں عرب مسلمان ہو جانے کے باوجود ان کے اندر جو پرانی روایات تھی نا، مقامی، سماجی اور وہ جو خاندانی عصبیت اور انا کے جو بت تھے، وہ ٹوٹتے ٹوٹتے بھی ایک وقت لگا ہے. اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ پانی پر عرب آپس میں لڑتے تھے اور وہ ایک قبائلی جنگ شروع ہو جاتی اور کتنے سالوں تک
عرب جو ہیں وہ اپنی لاشوں سے آگ جلاتے رہتے تھے، یعنی اس نے اس کے مارے، اس نے اس کے مارے. ایسا ہی ہوا کہ پانی لینے کے لیے انصاری پہنچے تو اس سے پہلے مہاجر صحابی جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ موجود تھے. تو انصاری نے کہا کہ پانی پہلے میں نے لینا ہے. تو جو مہاجر تھے انہوں نے کہا میں پہلے آیا ہوں، پانی میں نے لینا ہے، میری باری ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہیں پناہ دی ہے، تم لٹ پٹ کھائے تھے، تم فقیر تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم بادشاہ تھے، ہم غنی تھے، ہم صاحب جاگیر تھے، اور تمہیں ہماری تعظیم کرنی چاہیے، پیچھے ہٹو، پانی میں لوں گا. تو اس مہاجر صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کائنات میں پہلی بار ناظرین میرٹ قائم کیا ہے. اللہ کے نبی نے کائنات انسان کو پہلی بار میرٹ سے روشناس کروایا ہے. فرمایا گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، سرمایہ دار کو غریب پر، غریب کو امیر پر، کوئی فوقیت نہیں. اسی کی فوقیت ہے جس کا کردار اعلیٰ ہے، جس کا کردار اعلیٰ ہے. تو سندر سرانی بیٹے جب اس مہاجر نے کہا کہ میرا رائٹ ہے، میں پہلے آیا ہوں، پانی میں نے پہلے لینا ہے، تو انصاری نے کہا میں نے پہلے لینا ہے. تو ان کی بات تلخی میں مبتلا ہوئی، تلخی سے بات جھگڑے کی جانب جب بڑھی تو انصاری نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور مہاجر نے اپنوں کو بلایا اور کہا کہ بھائی دوڑو، مدد کو آؤ. جی قریب تھا کہ وہ پہلا اختلاف امت کے طور پر، جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ امت میں اختلاف کیوں ہے، تو وہ سامنے آتا مہاجر اور مقامی کی صورت میں، انصاری کی صورت میں اور مکی کی صورت میں، کہ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ برق رفتار صحابی تھے کہ جنہیں دیکھ کر اللہ کے نبی مسکرایا کرتے تھے. ناظرین وہ بھاگتے ہوئے سر پٹ دوڑتے ہوئے گھوڑے کے اوپر دوڑ کر سوار ہوتے تھے اور کئی بار سوار ہوتے تھے، کئی بار اترتے تھے. سیم ایسے ہی جب کبھی امن کا زمانہ تھا پاکستان میں اور فورٹس اسٹیڈیم میں عوامی میلہ لگتا تھا اور پاک فوج کے جوان اپنا کرتب دکھاتے ہوئے گھوڑے سے اترتے بھی تھے اور بھاگتے ہوئے گھوڑے پر سوار بھی ہوتے تھے. اس کا بانی حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ اس قدر برق رفتاری سے دوڑے. اچھا فوج میں بھی ہمیں اس کا مطلب ہے کہ وہ صحابہ کرام کی وہ سنتیں دکھتی ہیں. لیکن ہماری پاک فوج ہے ہی اسلامی روایات کی امین، ماشاءاللہ کیا بات. ہماری پاک فوج ہے ہی آپ دیکھیے ہمارے جتنے یہ میزائل ہیں، وہ کوئی غوری میزائل ہے، کوئی ہاتف میزائل ہے، آپ کا تو ہدف ہے نا جی، ہاتف میزائل ہے، کوئی حمزہ ضرب عزم ہے. ہماری فوج جب کچھ سٹیپ لیتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری زندگی کو پہلے فالو کرتی ہے، اس میں سے پہلو نکالتی ہے، پھر اس کا نام دیتی ہے. بہت گہری بات ہے، بہت گہری، جیسے نشان حیدر نام دیتی ہے. تو عبد الرحمن بیٹے سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمہ رسول میں جا کر حضور آرام فرماتے اطلاع دی کہ آقا آپ کے غلام لڑ گئے، آپس میں الجھ گئے. نبی مکرم علیہ السلام روایات میں آتا ہے کہ آپ اس قدر تیزی سے اٹھے کہ آپ کا امامہ شریف جو تھا وہ کھل گیا اور گیسو مبارک کھل گئے. آپ کریم علیہ السلام جلدی سے آ کر اپنے صحابہ کی باہم متصادم جماعت کے درمیان کھڑے ہو گئے. فرمایا اگر تم آپس میں لڑو گے تو نہ میں تمہارا نبی نہ تم میرے امتی. عبد الرحمن بیٹے اس بات کا میرے کریم کا فرمانا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی چیخیں نکل گئیں اور مدنی سے معافی مانگ رہا تھا، مدنی مکی سے معافی مانگ رہا تھا. تو اس موقع پر میرے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر تم آپس میں لڑے تو فلیس منا، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے شاہ صاحب، ہم گفتگو آپ پہ مزید آپ کی طرف آئیں گے. ہمارے ساتھ سندر سرانی بھی موجود ہیں. اچھا جس طریقے سے فرقہ واریت کی بات ہو رہی ہے، شاہ صاحب نے ہمیں بہت ہی خوبصورت انداز میں اس تمام تر چیزوں کی عکس بندی کی، ہمارے سامنے وہ مناظر رکھے اور ہم ایک مرتبہ اس عہد میں، اس دور میں چلے گئے. اس جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے اس میں اکثر تو یہ تو کافی اس وقت طلاق کی ریشو تو بہت اوپر جا چکی ہے، کہیں 45 ہے اور 45 سے 55 تک چلے گی، اور کرونا میں تو اس کی ریشو اور بھی بڑھ گئی تھی. اس وقت میرے ویورز یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طریقے سے باقی معاملات پہ میاں بیوی میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں یا بچوں میں، باپ بیٹے میں، کیا فرقہ واریت پر بھی آپ کے پاس اس سے ریلیٹڈ کیسز آتے ہیں کہ یہ اس فرقے سے تعلق ہے اور یہ اس کا اس فرقے سے تعلق ہے؟ السلام علیکم. یہ فرقہ واریت کی وجہ سے ہائی کورٹ میں، سیشن کورٹ میں یا ایوان عدل میں بہت سے زیادہ ایسے کیسز دیکھنے میں آتے ہیں کہ شادی ہو گئی، میاں بھی بہت خوش ہیں، شادی کے کچھ دن بعد یا کچھ ماہ بعد پتہ چلا کہ اس کا تعلق جو ہے
فلاں فرقے سے ہے، پتہ چلتا ہے اس کا تعلق فلاں فرقے سے ہے، وہاں پہ محبت بھی ختم. اچھا، یہ یعنی کہ یہ میں نے بات کہی یہ سچ ہے، اس میں حقیقت ہے. وہاں پہ محبت بھی ختم، عزت بھی ختم. اور بالفرض اگر اولاد ہو جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے. تو اولاد پہ اس فرقہ واریت کا بڑا اثر پڑتا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ فرقہ واریت کی وجہ سے ہو جاتی ہے طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے کہ بھائی میں تو اہل سنت ہوں، یہ اہل وہاب ہے. یہاں پہ تو بات چل ہی نہیں سکتی. وہاں پہ عورت کی اچھائی صرف اس کے اہل وہاب ہونے کی وجہ سے ختم ہو گئی، یا مرد کی اچھائی اس کے اہل سنت ہونے کی وجہ سے ختم ہو گئی. وہاں پہ اخلاق کو دیکھا ہی نہیں جاتا کہ اس بندے کا اخلاق ہے کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب مسلم ہی ہو اور تمہاری بنیاد مسلم ہی ہے، اس سے پہلے بھی اور قرآن مجید میں بھی. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان قرار دیتے ہیں، ہمارا قرآن اس میں نہ سنی ہے، نہ شیعہ، نہ وہابی، کوئی بھی فرقہ واریت کے متعلق کوئی بھی آیت نازل نہیں ہوئی. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم آدم علیہ السلام ایک درخت ہے، اس میں سے ہم نے جو جڑیں نکلی ہیں ان کو فرقہ واریت کی وجہ سے ہم کاٹ رہے ہیں. اچھا، میں آپ کی قطع کلامی معاف ہے کیونکہ یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے، کیونکہ آج کل کے جو رشتے ہیں وہ زیادہ تر اسی طریقے سے ہیں. شاہ صاحب، میں آپ کے بھی گوش گزار کرنا چاہوں گا یہ بات کہ جو میاں بیوی ہیں یا لڑکا لڑکی ہیں وہ شادی نکاح اور منگنی سے آنے سے پہلے ہی وہ کافی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہوتے ہیں. تو جب وہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کر چکے ہوتے ہیں تو یہ بات آپ ان کو پن پوائنٹ نہیں کرتے کہ آپ کو کیا جب سال 1.5 سال 6 ماہ 7 ماہ آپ کا رشتہ رہا یا کسی بھی جگہ پر آپ کام کرتے تھے وہاں آپ کی رشتے کی بات ہوئی، تو ان باتوں کو اس جگہ پر آپ نے کیوں نہیں جانا؟ اور اب ماں کی وجہ سے بھی آپ نکال رہے ہو یا باپ کی وجہ سے نکال رہے ہو، کوئی معاملات ہیں اس کو فرقہ واریت پہ ڈال رہے ہو. بیسیکلی بات ہے کیا ہے کہ یہاں پہ ذمہ دار ہمارے اپنے ہی بڑے ہیں. وہ اپنی اولادوں کا رشتہ فرقہ واریت کو دیکھتے ہی جوڑتے ہیں. حالانکہ اسلام میں شادی کا اصل مقصد جو ہے وہ نسل انسانی کی افزائش، اور اس کے علاوہ جو ہے اسلام میں شادی کا دوسرا مقصد ہے حرام کو ختم کرنا. اور یہاں پہ اسلام کے اصل مقصد سے ہٹ کے پہلی بات یہ ہے پیسوں کو دیکھ کے فرقہ واریت میں جا کے شادی کی جا رہی ہے. وہاں پہ رشتے مضبوط کیسے ہوں گے؟ وہاں پہ رشتے بالکل بھی مضبوط نہیں ہو سکتے. میں نے بہت سی پاکیزہ لڑکیوں کو فرقہ واریت کی زد میں آتے دیکھا ہے. میں نے بہت سے نیک مردوں کو فرقہ واریت کی زد میں آتے دیکھا ہے. وہاں پہ ان کا کیا قصور؟ یہ ہمارے بڑے ہیں جن کے یہ فیصلے ہیں. یہاں پہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، انڈرسٹینڈ کریں. وہ کام علماء دین کا ہے. ہمارا کام صرف روزی روٹی کرنا ہے اور فیشن کو پورا کرنا ہے، برانڈس کو پراپر دیکھنا ہے. یہ کام علماء دین کا ہے کہ جس وقت ہم پیدا ہوں ہمارے کام میں بھی وہی عالم جو ہے اذان دے گا، جس کو ہم آج کل دوسرے لفظوں میں معذرت کے ساتھ ہم مولوی کا لفظ دیتے ہیں. اور ہمارا جنازہ بھی بدقسمتی سے وہی مولوی پڑھاتا ہے، کیونکہ ہمیں تو جنازہ بھی نہیں آتا. تو وہ مولوی جس کو ہم اپنی زندگی میں ایک ایسی جگہ پر رکھتے ہیں جو ہمارے دین اور دنیا کے معاملے میں ہمیں عمل دخل کرتا ہے، لیکن جس وقت وہ ہمیں رہنمائی دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں جھنجھوڑ کر اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، پھر ہم ان سے غافل ہوتے ہیں. پھر وہ ہماری نظر میں مولوی ہیں کیونکہ وہ ہمیں حقیقت سے آشکار کر رہے ہوتے ہیں. علامہ صاحب، آپ کی طرف میں رخ کروں گا. جس طریقے سے پاکستان میں مختلف اس وقت فرقے ہیں، بہت تمام چیزیں ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی بہت مرتبہ کہ وہ کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر پریس کانفرنس بھی اپنی اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ تمام امت کا اتحاد کرتے ہیں. تو جب نظریات سب کے الگ الگ ہیں تو وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے کیسے ہو جاتے ہیں؟ میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میرے پاس جو محترمہ ان سندر سرانی بیٹی بیٹھی ہیں، ان سے ذرا اختلاف کرتے ہوئے کہوں گا کہ میرا پریکٹیکلی 40 سال کا ایکسپیرینس ہے نکاح خوانی کا. اچھا، ماشاءاللہ. میں نے ہزاروں نکاح پڑھائے ہیں. کیا بات ہے. اور ہزاروں نکاح جب میں نے پڑھائے ہیں تو میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ دونوں کو اپنے مسلکی اختلافات کا، جیسے آپ نے کہا، پتہ ہوتا ہے ان کو، اور وہ جو محبت کا جنون ان کے سر پہ سوار ہوتا ہے نا، اس میں وہ جو فرقہ واریت کا عنصر ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، وہ پی جاتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کی بگ اور رچ فیملی کا میں نے یہ 10 دن پہلے ماہ رمضان سے نکاح پڑھا ہے ماشاءاللہ. اور لڑکی جو ہے وہ تھی مسیح، اچھا، اور لڑکا مسلمان ہے. اچھا. اور مجھ سے جو شخصیت تھی انہوں نے پوچھا
کہ مفتی صاحب مسیح لڑکی کے ساتھ مسلمان کا نکاح جائز ہے؟ میں نے کہا جائز ہے، اچھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تم ان کو نکاح ملاؤ، ہے نا جی۔ تو مسلمان لڑکی کا کسی غیر مسلمان، علامہ صاحب میں صرف ایک چیز جاننا چاہوں گا، میرے ویورز بھی یہی پوچھنا چاہیں گے کہ مجبوری کی حالت میں کتاب کے ساتھ نکاح جائز، مجبوری کی حالت میں جائز ہے کہ ویسے بھی جائز ہے؟ وہ وہاں محبت تھی، مجبوری کی۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے دونوں آکسفورڈ یونیورسٹی کے دونوں اسٹوڈنٹ تھے، وہاں انڈرسٹینڈنگ ہوئی، وہی بات جو آپ نے کہی ہے کہ شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ اور میں نے ایسے بھی نکاح پڑھائے ہیں جو کہ یقیناً بین المذہب مسلک نہیں، تفریق تھی، مگر ان کی بڑی خوشگوار زندگی بسر ہو رہی ہے، ان کے بچے بھی ہیں، اور میں نے انہیں ریچ فیملی میں دیکھا ہے کہ ماں کرسچن ہے، باپ مسلمان ہے، اور انہوں نے اپنی اولاد کو آزاد چھوڑا ہے۔ میں نے ریچ فیملی میں دیکھا ہے کہ ماں جو ہے وہ سنی ہے، باپ شیعہ ہے، تو نہ ماں نے اپنی فکر مسلط کی ہے، نہ باپ نے کہا تم آزاد ہو، جس کو تم اچھا سمجھتے ہو اس کو تم فالو کر لو۔ یہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا عبد الرحمٰن بیٹے، یہ جو ڈائیورسز ہوتی ہیں نا جی، یہ جب محبت کا جنون ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ بہانہ تراشتے ہیں، بہانہ تراشتے ہیں۔ بیسیکلی فرقہ واریت کا کوئی عنصر نہیں ہوتا، وہ صرف ایک بہانہ لیتے ہیں، نہیں بھی پتا ہوتا فرقہ واریت کا، رشتے کرانے والے جو آنٹیاں ہوتی ہیں، نہیں بیٹے نکاح کے موقع پر دونوں فیملیوں کو پتہ چل جاتا ہے، سارا کچھ پتہ ہوتا ہے، کوئی اتنے چیری ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ علامہ صاحب نے بڑا زبردست، میں کہتا ہوں میں یہی اسی ہاں میں اس پہلو کے اوپر ہی بالکل چلنا چاہوں گا، اور میں اس کے اوپر اس کو دوبارہ اجاگر کرنا چاہوں گا کہ فرقہ واریت سے ڈائیورس جو ہے وہ نہیں ہوتی، لیکن جس وقت ہم اک جاتے ہیں نا، کہتے ہیں دلوں لت گئی ہے، تو پھر ہم اس کو فرقہ واریت پہ ڈال کر آرام سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو یا تو عاشق رسول بنا دیتے ہیں، یا پھر ہم یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ شرک کرتی تھی یا یہ شرک کرتا تھا اور میں بچ گئی ہوں، میری تو اولاد بھی خراب ہو جائے گی۔ اچھا علامہ صاحب، ایک اور سوال یہی، اب یہ اگر یہ تھوڑا سا ہوا ہے تو یہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ سوال چھڑ گیا ہے، تو میں چاہوں گا جب تک اس کا جواب مل جائے، رہنمائی مل جائے تو بڑا اچھا ہوگا کہ جس طریقے سے ابھی آپ نے فرمایا کہ مسلمان لڑکا ہے، لڑکی مسیحی ہے، ان اولاد کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے، تو اولاد کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ بچے کو 7 سال کی ایج کے بعد اگلے 14 سال تک اس کو اپنا غلام بنا لو، تو جب اس کو غلامی میں لینا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو مذہب کے بارے میں بھی سب کچھ بتانا ہے، تو اگر ان کو حال پہ چھوڑیں گے تو وہ کس طریقے سے مذہب کو جانیں گے؟ یقیناً جناب مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ وارث علم نبوت نے جو انسانی عمر کے 3 حصے تقسیم کیے ہیں نا جی، کہ 7 سال تک اس بچے کو تم غلام رکھو، اور 7 سال کی عمر تک اس کو بادشاہ، 7 سال کی عمر تک اس کو بادشاہ رکھو، اور پھر اگلے سال اس کو غلام بناؤ، اور پھر اگلے سال جو ہے اس کو وزیر بناؤ۔ یہ حضرت مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانی بچے کی تقسیم کی عمر کی۔ اچھا، پوری یورپ کی تمام تر تعلیمات کو رد کر دیا کہ جو کہتے ہیں 18 سال تک بچے کو کچھ نہ ہو، اس کا کانفیڈنس شیک کرے گا، یہ کرے گا، ہر چیز کو آپ کا یہ کول پسے پشت ڈال دیتا ہے۔ کیا بات ہے، خوبصورت بات ہے۔ جیسے بادشاہ کے ناز اٹھائے جاتے ہیں، تو بچہ ہے تو بچے کے ناز اٹھاؤ، ہے نا، اور جب 7 سال سے آگے آئے تو پھر جس طرح غلام کی تربیت کرتے اسے کام لیتے اسے کام لو۔ اب جب وہ 14 سال کا ہو جائے تو پھر وہ اس میچور پن میں قدم رکھ چکا ہے کہ اب بطور وزیر کے اس سے زندگی میں شیئرنگ کرو، اس سے مشورہ کرو کہ بیٹے ہم نے یہ کام کرنا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، بیٹے ہم نے یہ کام کرنا ہے، آپ کی رائے کہاں جائے گا وہ والی بات؟ ہاں، یہ اصل میں جو اس قسم کے نکاح ہوتے ہیں نا جی، وہ میرے اور آپ جیسے طبقے میں نہیں ہوتے۔ اچھا، یہ ان طبقوں میں ہوتے ہیں جو 2 کنال کے آپ بادشاہ ہوتے ہیں۔ برگیڈیئر صدیق سالک ضیاء الحق مرحوم کے ساتھ طیارے میں شہید ہوئے تھے، تو انہوں نے کتاب لکھی تھی کریشر، تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ جو کنال اور 2 کنال کے گھر ہیں نا جی، یہ ایک سلطنت آباد کیے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے خود بادشاہ اور راجہ ہوتے ہیں، اور معاشرے سے وہ اتنے لا تعلق ہوتے ہیں۔ اور میں نے بذات خود ہدف ٹی وی کے ناظرین، میں یہ افسانوی بات میں نہیں کہہ رہا، یہ خطیبانہ جملہ نہیں، بخدا میں نے خود ایک بڑی کوٹھی کے اندر اس کے ملازم کی بیٹی کا جنازہ پڑھایا ہے، جہاں اس کے لان میں اس غریب کی بچی کا جنازہ ہو رہا تھا، جو بلا کی سردی میں رات جاگتے ہوئے اس کی جان کا پہرا دیتا تھا، جو آگ برساتے سورج کے سامنے گیٹ پر بیٹھا اپنے مالک کی جان کا پہرا دیتا تھا۔ اس کی بچی کا میں نے جب جنازہ لان میں پڑھایا تو ان کے گیسٹ روم سے ڈیگ بچنے کی آواز آ رہی تھی،
تو میں نے پیغام بھیجا کہ خدا کا خوف کھاؤ، اگر اس غریب کے دکھ میں شریک نہیں ہو سکتے تو کم از کم اس کا تمسخر تو نہ اڑاؤ، اس کا تمسخر تو نہ اڑاؤ۔ تو عبد الرحمن بیٹے یہ جو ملاپ ہے نا، یہ چھوٹے لوگوں میں نہیں ہوتا، یہ بڑے لوگوں میں ہوتا ہے، اور بڑے لوگ ویسے ہی اپنی اولاد کے معاملات میں آزاد ہوتے ہیں۔ چلیں جی، چھوٹے اور بڑے کا تو قصہ چلتا رہے گا، یہ بھی ایک قسم کی فرقہ واریت ہی ہے، لیکن میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کروں گا۔ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ رشید۔ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس درون، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، مفلس زندگی ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، اللہ اکبر، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ان کی چشمے گنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، رونق جاں بنی، ان کی چشمے گنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گنی وہ شجر مل گیا، واہ واہ، سبحان اللہ، مفلس کیا بات، زندگی جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر
چراغے حرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغے حرم۔ زندگی پھر ہوئی تھی بھٹکتی ہوئی، زندگی پھر ہوئی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی۔ اس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اپنے ناظرین کے سامنے ایک بات رکھنا چاہوں گا فرقہ واریت کے اوپر، اور سید عاشق حسین شاہ صاحب، عاشق حسین یعنی کہ مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشق، کیا والد محترم نے یا بڑوں نے بزرگوں نے نام سوچ کر رکھا ہوگا، اور کیا ہی اس کے بعد اس میں عقیدت آتی ہے۔ میں اپنے تمام تر ناظرین سے صرف ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی فرقے ہیں، ایک فرقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت بڑھانے میں لگا ہوا ہے، دوسرے فرقے کی اس کے ساتھ لڑائی ہے کہ عزت شاید کم کر دیں، تیسرے کی لڑائی ہے کہ عزت کو اس طریقے سے کر لیں، ایک آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ سے بڑھ گئی ہے، اور اللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کو بڑھا رہا ہے، خود کائنات میں اس کا ذکر کر رہا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رہا ہے، اور ایک فرشتے کی باری آنی ہی نہیں جب وہ درود السلام پڑھ رہا ہے۔ تو ہماری آخر لڑائی کیا ہے؟ کیا یہ انا کی لڑائی تو نہیں کہ اگر میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا تو سوسائٹی کیا کہے گی کہ میں ہار گیا ہوں، میرا علم کم تھا، میں دلیل نہیں دے سکا۔ میں اپنے تمام تر ویورز کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہوتے ہیں نا، تو ہم اپنی انا کو پیچھے کر دیتے ہیں کہ یار میری ماں ہے، میرا باپ ہے، ہم یہ بالکل نہیں یہ دیکھتے کہ محلے دار کیا کہیں گے، یار اس کے باپ نے تو اس کو گالیاں نکالی تھی، یہ تو ایسے ہے ویسے ہے ویسے ہے، تو ہم اپنی انا کو قربان کر دیتے ہیں نا۔ تو زندگی میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ رشتہ ہے، انا نہیں ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اناؤں کو قربان کریں اور ایک پلیٹ فارم پر اپنے آپ کو اکٹھا کریں۔ بات ہو رہی ہے فرقہ واریت کی۔ تمام مسالک کے لوگ جب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوتے ہیں تو کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ سب کے تو نظریات الگ الگ ہیں۔ کیا یہ منافقت کا کھلا پرچار تو نہیں، یا پھر دل سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ جی شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب دو جہاں، مالک کون و مکان، اپنے محبوب دو جہاں، امام مرسلہ، شافع عاصیہ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والے قرآن میں فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقوں میں نہ بٹ جاؤ، تفرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ اب ہمیں تفرقوں میں بٹنے سے سختی کے ساتھ اللہ نے منع کیا، مگر اس کے باوجود ہم بٹ گئے۔ جب ہم بٹ گئے تو پھر ایک کیسے ہو سکتے ہیں، یا دنیا کا امن کیسے قائم رہ سکتا ہے، یا پاکستان کے وجود کی سلامتی کا سب سے بڑا جو عنصر ہے وہ قومی ہم آہنگی ہے، قومی یکجہتی ہے، بین المذاہب ہم آہنگی ہے، بین المسالک ہم آہنگی ہے۔ اگر ہم ایک قوم بن گئے تو یقین جانیے انڈیا تو کیا، انڈیا کا باپ بھی آ جائے تو وہ انشاءاللہ ہم سے جنگ 65 کے شہداء کی ہی توقع رکھے، ہم سے وہ 27 فروری آپ فوج کے شاہینوں کی توقع رکھے، جنہوں نے 2019 میں اس کو وہ ناک چنے چبائے کہ اس کا جو پائلٹ تھا ابھینندن، وہ آج بھی کہتا ہے کہ پاکستان کی فضاؤں کو کبھی رخ نہ کرنا۔ یہ تو شاہ پارے ہیں، یہ تو باز جو ہوتا ہے، عقاب جو ہوتا ہے، یہ جھپٹتے ہیں یوں۔ تو بات کہنے کا مطلب ہے کہ پھر وہ کیا ہونا چاہیے
کہ ہم اپنے ملک کی سلامتی کو بھی مضبوط کریں اور ہم اس فرقہ واریت کے عنصر سے بھی بچیں، تو اس کا ایک ہی اصول ہے جو بزرگ کہتے ہیں، جو درویش کہتے ہیں کہ اپنا مسلک چھوڑو مت، دوسرے کو چھیڑو مت۔ اگر ہم یہ اپنا لیتے ہیں کہ اپنی راہ پہ چل رہے ہیں اور دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچ رہے، تو یقین جانیے ہم اپنے اپنے مسلک میں رہ کر بھی اس معاشرے کا حسن ہے، مذہب کا حسن ہے، انسانیت کا حسن ہے۔ یہ حسن اسی وقت بگڑتا ہے جب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ ہاں لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی۔ کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی۔ تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا۔ بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، تم ہمارے مددگار ہو یا نبی۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی۔ ہاں مرحبا دونوں عالم کے والی، حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی۔ اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی۔ اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی۔ بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی۔ ہاں آبرو دین حق کی بچا لی۔ زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی۔ وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا،
جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔